اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آزاد ریاست پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں خواتین کپڑوں سے آزاد، بیوی پہ شوہر کی گرفت نہ ہو، بیٹی پر باپ کی گرفت، بول دو بھائی بول دو. باپ کا کام صرف بیٹی کو جلنا، کھلا پلا کے جوان کرنا، اس کے بعد بیٹی اور باپ الگ. باپ تو بیٹی سے پوچھ کے زندگی گزارے گا، مگر بیٹی باپ سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارے گی. بیٹے اور ماں کا تعلق، بھائی ماں کی خدمت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو نہیں کرو، تمہاری مرضی. بالکل ننگا پن پھیلا دیا، آزاد کر دیا. شراب، کباب، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو گئے ہیں. اگر مولوی ہوتے تو عوام کو اس کے خلاف اکساتے کہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. تو کباب میں ہڈی تو بنتے نا. اب اس نے کیا کیا کہ بھئی کباب کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو ختم کر دو. بڑے مزے زندگی گزاری. لیکن جو لوگ نائٹ کلب کے عادی ہو گئے ترکوں میں، جن عورتوں کا، ترک کی عورت ایسی پردے دار تھی کہ اس کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا. اتنی حیا تھی ان عورتوں میں، اتنی حیا، اتنی شرم. خاندانی نظام ترکوں کا بڑا مضبوط، اور غیرت ترکوں کی ایسی غیرت کہ 800 سال دنیا پہ حکومت کرنا یہ غیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہادری، غیرت، لڑائی کا جذبہ سب کچھ تھا. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ابھی بھی ترکوں میں الحمدللہ غیرت ہے. کچھ پرانے آثار ہیں، بہت سے لوگ ہیں ان کے جنہوں نے دین سے رشتہ اپنا ختم نہیں کیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جہنم کا لقمہ بنے ہوں گے اس سکون کی وجہ سے. اور یہ سکون بھی حقیقی سکون نہیں ہوتا، صرف دیکھنے کا ہوتا ہے. جو لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خوش لگ رہے ہوتے ہیں، اندر سے خوش نہیں ہوتے. اگر یہ اندر سے خوش ہوتے تو ان کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو شراب پی کے پینے والا آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہوتا ہے، کیسا مست آیا ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے اس نے شراب پی کیوں ہے؟ ٹینشن میں تھا تبھی تو پی ہے نا. اف کیسے سمجھائیں بھائی. ایک نارمل آدمی اتنی ٹینشن میں آتا ہی نہیں ہے کہ اسے غم بھلانے کی ضرورت پڑے. شرابی کو آپ کہیں نا کہ بھئی ہمارے ایک دوست جرمنی سے آئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کا کوئی تہوار اپنے دوست کو دکھایا کہ وہ کیسے خوش ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے وہ گورے نے کہا کہ یہ انہوں نے کوئی پی بھی تو نہیں ہے؟ ارے میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے، شراب پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس گورے نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تمہارے پاکستانی لوگ مسلمان جو ہیں یہ شراب پیے بغیر کسی تہوار کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں اور کتنے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ان کے چہروں پہ اتنی مسکراہٹ اور اتنے سارے کھل رہے ہیں اور گیدرنگ ہو رہی ہے اتنی زبردست، یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا آؤ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے ہو رہا ہے. تو شراب پینے والا آدمی وہ حیران ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیوں ہیں. تو آپ کو جو شراب پیا ہوا آدمی مزے میں نظر آتا ہے نا، تو اس کے اس مزے سے دھوکہ نہ کھائیں. وہ ان مزوں کی زندگی، یہ اس مزے کی اور لذت کی کوشش میں اسی لیے ہے کہ وہ نارمل حالت میں بے سکون ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو نائٹ کلبوں کے مزے ہیں، شراب کباب کے، لڑکیوں کی دوستیاں اور ہر وقت انٹرٹینمنٹ، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل بے سکون ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں سکون ہے ان کو ان مصنوعی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سکون پتہ ہے کس سے ملتا ہے؟ ان کو سکون ملتا ہے صبح ناشتے میں 2 پراٹھے اور 2 انڈے ہو. کیا خیال ہے؟ بھوک لگ رہی ہو، اللہ نے کیا حلال لذتیں کم رکھی ہیں دنیا میں؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی، اگر کوئی مجبوری بیماری نہ ہو اس کو، تو انسان کی زندگی میں اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ان نعمتوں سے بھی جس کو سکون نہیں مل رہا وہ خدا کی قسم پاگل ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی نا. یہ کیوں بیان کی ہے؟ اللہ جس چیز کو نعمت قرار دے رہا ہے کیا وہ مزے کی نہیں ہوگی؟ کتنی نعمتیں اللہ نے بیان کی. اللہ نے لباس کو بھی نعمت
نعمت کے طور پہ بیان کیا. اللہ نے پانی کو جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں اس کو نعمت کے طور پر, جب ہم نہاتے دھوتے ہیں کیسا سکون ملتا ہے, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے زینت اختیار کرتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. قرآن نے اس کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. دودھ پیتے ہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ میں جانوروں کے تھنوں سے تمہارے لیے دودھ پیدا کرتا ہوں. اس کا مطلب بڑی نعمت ہے, اسے پی کے مزہ آنا چاہیے. نہیں آ رہا مزہ تو دماغ کیا ہے, سیٹنگ کیا ہے اندر کی, آؤٹ. اللہ نے اناج کی نعمت بیان کی قرآن مجید میں. اناج کھائے بغیر تسلی نہیں. آپ گوشت جتنا مرضی کھا لو, جب تک روٹی پیٹ میں نہیں اترے گی مزہ نہیں آئے. روٹی ہو چاہے گندم کی ہو, جو کی ہو, گندم کی تو اور سبحان اللہ. تو جس کو بھائی روٹی کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, بھوک لگ رہی ہو, روٹی کا بہت مزہ ہے. نیند کتنی بڑی نعمت اللہ نے بیان کی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, فرمایا دیکھتے نہیں ہم نے تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا. نیند یہ تمہارا دنیا سے رشتہ کاٹ دیتی ہے, سکون کی نیند سوتے ہو. پھر دن اور رات کا آنا جانا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ, فرمایا بتاؤ اگر اللہ اس رات کو مسلط کر دے تو صبح کے لیے کیسا ترسو گے. اے اللہ صبح کا سورج دکھا دے, وہ جو روشنی میں صبح نکلتے تھے گھر سے, اس کا اپنا ہی مزہ تھا. فرمایا اگر اللہ صبح نہ لانا چاہے تو اتنی بڑی نعمت تمہیں کون دے گا. فرمایا اور دن کی جو نعمت تمہیں دیتا ہے, اگر وہ رات کی نعمت تم سے چھین لے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, فرمایا اگر وہ دن مسلط کر دے, رات نہ لے کر آئے, تو رات کے مزے اور رات کی لذت, جو رات کو انسان کو ایک الگ سکون ملتا ہے, دن کو ایک الگ سکون ملتا ہے, وہ رات والا سکون تمہیں کون دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا, شہد کو اللہ نے بیان کیا, انار کو اللہ نے بیان کیا, انگور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے انار پیدا کیا, اس نے انگور پیدا کیا. تو میرے بھائی اتنی ساری چیزیں کھا کے بھی جس کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو پاگل ہے کہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے نہیں مجھے مزہ آئے گا پینے میں. پھر اللہ نے خواہش جو پیدا کی, خواہش مرد میں اللہ نے شہوت پیدا کی, عورت میں بھی, تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. وہاں بھی سکون نہیں مل رہا, پھر بھی کہاں جا رہا ہے, نائٹ کلب میں. جس کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا وہاں سکون نہیں مل رہا, اور لڑکیوں سے دوستیوں میں مل رہا ہے. پاگل ہے یا نہیں ہے یار؟ کیسے سمجھائیں, کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا نا کہ ہم اپنی بات گھول کے کیپسول میں رکھ کے آپ کو, بلکہ ٹیکا لگا کے خون میں ڈال دیتے. کیپسول بھی اگر پلاتے نا تو آپ الٹی کر کے نکال دیتے اس کو. کیسے سمجھائیں, الفاظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے, الفاظ نہیں ہے. بات صحیح ہوتی ہے لیکن انسان کہتا ہے کیسے دل میں اتاروں. تو وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کا کوئی انجیکشن بنائے, ٹھیک ہے, مجھے پکڑا دے وہ, اور پھر میں فری میں بلکہ پیسے دے کے سب کے ٹھوک دوں. کہاں ٹھوکوں یہ نہ پوچھیں, دو جگہ ہوتی ہے ٹھوکنے کی. جو دوسری جگہ ہے اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا پاورفل انجیکشن ہوگا. جو طاقتور انجیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہاں لگتے ہیں. ایک دفعہ کی تکلیف ہوگی لیکن بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے. تو یاد رکھو کہ جس کو ان فطری لذتوں میں سکون نہیں مل رہا, اس طرح رشتہ داری اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے رشتہ داری. اولاد اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے گھر دے دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعل لکم مما خلق, سورہ انعام کی آیات ہیں. فرمایا کہ وجعل لکم من بیوتکم سکنا, فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر کیا بنائے, رہائش کی جگہ بنائی. گھر نہ ہو کس قدر ٹینشن والی زندگی ہے. جہاں مرضی انسان جائے اس کو فکر ہوتی ہے کہ شام کو کہاں جاؤں گا. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ, بڑے بڑے بنگلوں میں چلے جاؤ, وہ سکون نہیں ملتا جو انسان اپنے گھر میں آ کے ٹانگیں پھیلا کے لیٹتا ہے نا. ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو ہمارے کچھ پنجابی دوست تھے ہمارے سامنے. پنجاب کے لوگ بڑے کھلے ڈلے ہوتے ہیں,
بات چیت کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ڈلے. مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی باتیں سن کے. تو ہم کافی عرصہ ہو گیا تھا, پرانی بات ہے, 1-1.5 مہینے سے گھر سے ہم دور تھے, سفر میں تھے. تو ہمارے جو دوست تھے, جب ہمارے واپسی کا وقت آیا تو لاہور کے دوست تھے کچھ ہمارے لڑکے, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, 15-20 سال پرانی بات ہے. تو کہنے لگے واہ بھائی ابھی گھر جا رہے, کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. بڑا مزہ آئے گا, گھر جا رہے ہیں واپس, کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. کیونکہ آپ کسی کے گھر رہتے ہو تو کھلا کھا بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ وہ جو کھلا رہا ہے آپ کو کھانا پڑے گا, وہ گوشت کھلا رہا ہے آپ کو کھانا پڑے گا. بعض دفعہ انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا, اس کا دال چاول کھانے کا دل کر رہا ہے. آپ میزبان کو بولو بھائی دال چاول لے آ, کہے گا دال چاول تو اپنے گھر میں بھی کھا لیتے ہو آپ. اور پھر وہ دال چاول لے بھی آئے گا تو وہ بھی کہے گا یہ بھی تو تھوڑا سا کھاؤ نا, یہ بھی تو تھوڑا سا کھاؤ. اور اگر آپ کی فرمائش پہ لے بھی آیا تو ایک تکلف تو ہے نا. اپنے گھر میں کیسا مزہ آتا ہے, جو مرضی کھاؤ, کھلا کھاؤ اور ننگا. دوسرے کے گھر میں نہاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کنڈی صحیح بھی ہے یا نہیں, لاک صحیح لگا بھی ہے کہ نہیں لگا, کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا اس نے. اپنے گھر میں یہ ٹینشن, نکلو ہی نہیں واش روم سے باہر. دوسرے کے گھر میں واش روم میں زیادہ بیٹھو گے یہ بھی نوٹ کرے گا, اچھا یہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں لیٹرین میں, 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں یہ. اپنے گھر میں آپ بیٹھے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں آگے نکالے گا جب تک آپ نہیں نکلو گے. تو یہ گھر چاہے کرائے کا ہو, چاہے جھوپڑی ہو, چاہے بنگلہ ہو, کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک کیا دے دیا, ٹھکانہ دے دیا. اس میں بھی سکون نہیں مل رہا, پھر بھی پی رہا ہے, پھر بھی نائٹ کلب میں جا رہا ہے, پھر بھی ڈانس کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہی پاگل. یہ کیا ہے؟ یہ بیمار ہے بھائی, اس کو علاج کی ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں, وہ تو بیچارے بے سکون ہوتے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں. حیرانگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ان لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ خوش ہیں. حیرانگی ان لوگوں پر ہونی چاہیے جو ان لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ خوش ہیں. اور بھائی وہ اتنا خوش ہوتا تو وہ ان چیزوں میں کیوں پڑتا؟ وہ آرام سے سونے کے وقت میں سوتا, صبح جب اٹھتا ہے انسان, بتاؤ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسا سکون ملتا ہے, رات نیند پوری ہو جائے اور انگڑائی لے کے انسان اٹھے, منہ دھوئے, پھر کیسا مزہ آتا ہے. کیا فجر کی نماز میں آپ دیکھیں الگ ہی نور برس رہا ہوتا ہے, ذہن کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے صبح کے مزے دیے ہیں کہ جب نیند پوری ہو گئی تو صبح مزہ, اور جب نیند پوری نہیں ہوتی, رات کو تھکا ہوا ہوتا ہے انسان, گھر آ کے بستر پہ لیٹتا ہے تو اس تھکاوٹ میں سونے کا اپنا مزہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی تھکاوٹ میں نقصان جب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے سونے پر پابندی ہوتی کہ رات کو سو نہیں سکتے تم. اللہ نے کہا کہ بھائی سو جاؤ, اب سونے کا ٹائم ہو گیا تو کیا کرو, سو جاؤ. تو اس وقت سونے کا مزہ, اور جب اٹھ گئے تو صبح ذہن کے فریش ہونے کا مزہ. پھر بھوک لگتی ہے, انڈے پراٹھے کا اپنا مزہ. ڈبل روٹی نہ کھایا کرے, نہ اس میں لذت ہے نہ اس میں طاقت ہے. جسم کو پھلا کے ڈبل روٹی کی طرح بنا دیتی ہے. جو برگر ڈبل روٹی کھانے والے ہیں نا, یہ برگر کی طرح ہوتے ہیں پھولے ہوئے. روٹی پھولی بھی نہیں ہوتی, روٹی ہوتی ہے پچکی ہوئی, لیکن ہوتی کیا ہے؟ کڑک. پچکی بھی ہوتی ہے مگر چبانے کے لیے دانتوں کو ہلانا پڑتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. برگر ہوتا ہے دیکھنے میں ایسا لگے گا ماشاءاللہ وہ ہوئی پھولا ہوا, لیکن اندر سے خالی ہے. تو جو برگر کھاتے ہیں, ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں, تو وہ بھی برگر کی طرح پھول جاتے ہیں. اندر سے زرخیزی ختم, اوپر سے ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں زلزلہ آ رہا ہے چلتا ہوا. تو بچوں کو نہ کھلایا کرو, اللہ کے بندو صحت کا خیال کیا کریں. بچوں کو پراٹھوں کا عادی بنائیں, پراٹھے کھائیں. بچے سے بولے پراٹھا کھا, اگر اس کا پیٹ پراٹھے سے خراب ہو رہا ہے تو اور کھلائیں اس کو. ایک دن آئے گا پیٹ خراب انشاءاللہ. بچپن میں جس چیز کا عادی بنا دیا نا اپنے بچے کو, اس کا میدا اسی چیز کی پھر عادی بن جاتا ہے. دیکھو یہ جو چائنیز ہیں یہ پراٹھے ہضم نہیں کر سکتے. یہ جو چائنیز اور جیپنیز ہیں یہ پراٹھے ہضم, گورا پراٹھا کھائے گا نا مر جائے گا. حقیقت ہے. پٹھان کا میدا کیسا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہڈی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھا, اپنے بچوں کو چربی بھی کھلائیں گے, گوشت بھی کھلائیں گے. اور ہمارے میدے کیوں مضبوط ہیں؟ ہم پٹھانوں کے ہوٹل کے پراٹھے کھاتے ہیں. ایک عمر کے بعد یہ چھوڑ دینے چاہیے, کولیسٹرول جب بننا شروع ہو جائے گا. لیکن بچوں کی بات کر رہا ہوں, 40 سال کے بعد تھوڑا سا ہاتھ پراٹھوں پہ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن بچے کو آپ عادی بنائیں گے پراٹھوں کا تو بچے کا میدا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. تو اور میں نے پراٹھے چھوڑ دیے تھے, ڈاکٹروں نے, حکیموں نے سب منع کرتے ہیں یار پراٹھے نہیں کھایا کرو.
مولوی صاحب وزن بڑھ جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ہم نے 2-4 دن چھوڑا, اس کے بعد ایک دن ہمیں پراٹھا نظر آیا. کیا خیال ہے؟ ناشتے میں دوپہر اور رات کو نہیں, صرف ناشتے. ہم نے کہا یار پراٹھے کے بغیر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ پراٹھا کھا کے مر جاؤ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ صبح ناشتے میں بچپن سے عادت پڑی ہوئی, ہماری والدہ پراٹھے بنا کے ہمیں کھلاتی تھی. اب بھی جب پراٹھا سامنے آتا ہے تو والدہ یاد آ جاتی. تو بچپن سے یہ کھا کے اب ساری زندگی ایک عادت پڑ گئی ہے. اب دنیا چھوڑ دیں گے مگر پراٹھا نہیں چھوڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پراٹھے کا جو نقصان ہے تو اس کی کسی اور طریقے سے تلافی کی جائے. ایکسرسائز, بعض چیزیں نقصان دیتی ہیں لیکن آپ اس کی تلافی کر سکتے ہو. ایکسرسائز کر لو, جس دن زیادہ کھا لو زیادہ ایکسرسائز کر لو, کیا خیال ہے, تو سیٹ ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. صبح آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے. ویسے تو ناشتہ ہی غلط ہے, ناشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اصول کے مطابق, تو 2 ٹائم کا کھانا کھانا چاہیے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. پھر دوپہر کو آپ کو بھوک لگتی ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے. کیسی بھوک لگتی ہے انسان کو جب کام کاج سے فارغ ہوتا ہے, سورج چڑھ جاتا ہے, دسترخوان کی طرف دل چاہتا ہے آدمی کا کہ بھاگے. اگر یہ دل آپ کا چاہ رہا ہے تو آپ کو پینے پلانے کی ضرورت, آپ کو نائٹ کلب جوائن کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو لڑکیوں سے گپوں کی دوستیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ پر اتنا فضل کیا ہے کہ آپ کو اتنی لذت کی چیزیں اللہ نے دی ہیں کہ اور کیا چاہیے بھائی. آپ اسی میں مزہ آئے گا, اسی سے ڈپریشن ختم ہوگی. پھر جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دماغ میں کیا چڑھتی ہے, بولو یار, نیند چڑھتی ہے, سستی, کیونکہ دماغ کو سکون ملتا ہے. تو اس سستی میں آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی دیر, بولو بھائی, کیسی مزے کی نیند آتی ہے اس کو, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس نیند کا اپنا مزہ ہے, وہ نیند سنت بھی ہے, اس سے ذہن بھی فریش ہوگا. وہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ جزو بدن بنے گا, اس سے خون بنے گا. اور تھوڑی دیر آپ آرام کر کے پھر اٹھ جائیں, منہ پہ چھپکا وغیرہ ماریں, وضو کر لیں تو اور اچھا ہے. تو کیا ہو جائیں گے, بالکل فریش. ایسا سکون ملے گا, رات 1:30-2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. دوپہر اگر تھوڑا سا, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا خیال ہے؟ پھر آپ بالکل فریش ہیں, ہنستے کھیلتے آپ نظر آئیں گے ہر جگہ. لوگ کیا کرتے ہیں, دوپہر مڑتے ہیں تسلی سے, پھر سوتے نہیں ہیں. جب سوتے نہیں ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دے, ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ہر وقت جو ہے نا وہ آنکھیں پھٹی کھول کے رکھی ہوئی, آنکھیں بند ہو رہی ہیں مگر کھول کے رکھی ہوئی آپ نے. تو وہ جو بلڈ کا سارا سرکولیشن ہے جو وہ تو میدے کی طرف گیا ہوا ہے نا, وہ دماغ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو نہ وہ میدے کو کی طرف جاتا ہے صحیح طرح سے, نہ دماغ کی طرف جاتا ہے. تو میدا بھی خراب اور دماغ بھی خراب, پھڈے بازیاں, چڑچڑاپن. گھر آتے ہی آفس سے میں بیوی سے لڑنا, کیونکہ بیوی بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے, اس نے بھی قیلولہ نہیں کیا ہوتا, وہ الگ پریشان بیٹھی ہے. کچھ چیزیں آدمی کے جسم اس کو مجبور کرتا ہے. جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ وہ برے ہوں, ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو لڑتے ہیں وہ. بچہ جب بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی یا اس کی صحت خراب ہوتی ہے, تو یہی حال بڑے کا ہوتا ہے. بڑے آدمی کا اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو خامخواہ میں وہ ٹینشن اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنتا ہے. تو دوپہر کھانے کے بعد سونے کی نعمت اللہ نے اگر دے دی, موجہ ہی موجہ, مزے ہی مزے ہو گئے بھائی. کیا خیال ہے؟ تو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, تو بھائی مزے تو ان لوگوں کے ہیں جو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, جو نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں. مزے نہیں ہے, ٹینشن ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا. میرے پاس فون آتے ہیں, حضرت یہ دوستیاں نہیں چھوٹتی, میں کیا کروں. میں نے کہا چھوٹ جائیں گی اور بڑی ٹینشن کے ساتھ چھوٹیں گی. پھر دیکھو جیسے ہیروئن چی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے نا, تو اس مزے کو دیکھ کر اگر کوئی احمق اور بیوقوف کہے کہ میں بھی پی لوں تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی یہ پینے کا تو مزہ ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہیروئن چی کی زندگی دیکھو, چرسی کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ چہرے کا نور بھی جائے گا, صحت بھی برباد ہوگی, اور بار بار یہ مانگے گا, بار بار. اور اتنا کروڑ پتی کوئی نہیں ہوتا کہ جب سٹا مانگے اور اس کو فوراً پڑیا مل جائے. ترستا ہے پھر وہ پڑیا کے لیے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, ہر دفعہ تجھے پڑیا نہیں مل رہی. اگر ہر دفعہ ملے گی تو بہت جلدی تیرا جنازہ اٹھے گا. تو یہ جیسے یہ نشہ ہے
تو لڑکیوں سے جو حرام دوستیاں ہیں وہ بھی چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے. جو لوگ اس نشے میں پڑ گئے ان کی ظاہری خوشی کو نہ دیکھو. جو ان نشے میں پڑ کے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں, بلڈنگوں سے چھلانگے مار رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, ان کا انٹرویو لو, پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. کیسے سمجھائیں؟ وہی بات ہے. پھر انجیکشن پولیس کا چھوڑ دیا, اب انجیکشن پہ آ گئے تو ٹیکے لگانے پڑیں گے. سکون میں وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے. یہ میری بیوی اور یہ میرے کیا ہیں, بچے, بس یہی ہے میری کائنات, یہ میرے والدین ہیں, یہ میرے بھائی بہن, ختم ہو گئی کہانی. ذہن میں غیر کو گھسنے ہی نہ دو کہ پھر اس کو نکالنے میں ٹینشن ہو. دروازہ ہی بند کر دو بھائی, ہماری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن. لڑکے مجھے فون کر کے کہتے ہیں, وہ حضرت وہ اتنی خوبصورت ہے کولیگ میرے پاس جاب کرتی, میں پاگل ہو گیا, میں برداشت نہیں, پاگل ہو گیا حضرت, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, بالکل ہی بھائی یہ نہیں ہو سکتا, بہت مصیبت ہو گئی میرے لیے. تو میں کہتا ہوں بھائی یا تو نکاح کرو, اگر نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دو بھائی, میں اللہ نہیں ہوں, سب کو پتا ہے نا, میں کوئی بھی مولوی اللہ نہیں ہوتا. عجیب عجیب چیزیں فون کر کے مجھ سے حل کرواتے ہیں. مجھے کئی لوگوں کی کال آتی ہے, حضرت وہ لڑکی کے ابا مان نہیں رہے, ساری کوششیں کر کے دیکھ لی, مان نہیں رہے. میں کہتا ہوں تم نے کوششیں کر کے دیکھ لی, نہیں مان رہے اللہ کے بندے, تو میں کیا کروں بھائی؟ کہہ رہے نہیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ مان جائیں. کیسے بتاؤں یار؟ اگر ایسا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے جہاں جہاں ٹرائی کی وہاں سب جگہ ہماری شادی ہو جاتی. ہمیں بھی تو کئی جگہوں پہ دھتکارا گیا, کچھ جگہوں پہ ہو بھی گئی, کئی جگہوں سے دھتکارا بھی گیا. لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں, آپ کے پاس کون سا گر ہے؟ میں نے کہا اگر ایک آدمی نے ایک شادی کی ہے, 100 جگہ سے ریجیکٹ ہوا ہوگا تو ایک جگہ ہوئی ہوگی. تو اگر کسی کی 3 ہے تو اس کا مطلب 3000 جگہوں سے ریجیکٹ ہوا ہے, 3000 جگہوں سے, پھر جا کے کہیں 3 ہوئی ہے. تو آپ کا کام ہے ٹرائی کرتے رہنا. جیسے بھیک مانگنے کا اصول ہے نا, ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں, بولے بھائی یہ ٹوپی دے دو اپنی مجھے, تب کچھ نہ کچھ مل جائے گا, اکٹھا ہو جائے گا. چندہ مانگنے کا بھی یہی اصول ہے, ہر ایک کو دیکھ کے چندہ مانگو, غریب کو بھی دیکھ کے, سیٹھوں کو بھی دیکھ کے, اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھائی جو چیز ہے وہ دے دو یار, راشن دے دو, اور ہر وقت مانگو. جب بھی ملے, جو چندہ مانگنے کے جو ایکسپرٹ ہے نا ان کا یہ اصول ہے, جب بھی ملے یہ کام تو ضرور کرو, دوسرے کام کرنے کے ساتھ چندہ. تو اسی طرح یاد رکھو, جن کو نکاح کا شوق ہے نا تو وہ پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں, کہیں نہ کہیں ہو جائے. لیکن مجھے فون نہ کرے کہ وہ نہیں مان رہے, وہ نہیں مان رہے. مجھے اپنے پرانے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں یار, ہمارے والے کو مان, زخم جو کیا ہو جاتے ہیں, ہرے ہو جاتے ہیں ہمارے. تو ہم کوئی خدا نہیں ہے بھائی جو آپ کی مشکلات کو حل کریں. آپ نے پیغام بھیج دیا, قبول ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. نہیں ہوا کوئی بات نہیں یار, کہیں اور ٹرائی کرو. تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ, ابھی چھوڑے بات سے بات چلی جائے گی, بس یہ بات ہے کہ جو کام آپ, ایک صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں, یہ بھی کالز بہت آتی ہیں کہ حضرت وہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا کروں. میں نے کہا جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, جس نے دیکھا ہوا بھی ہے تو میں کیسے فیصلہ کر کے بتاؤں گا بھائی؟ کہہ رہے آپ تو عالم ہیں, آپ تو مولوی ہیں. تو میں نے کہا مولوی کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا بھائی. جو مبتلا بھی ہے وہ فیصلہ کرے گا. اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو محلے والوں کی سمجھ میں, ان کی سمجھ کا اعتبار تھوڑی ہوگا. تو اللہ کے بندو, مولویوں سے بات پوچھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ پوچھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے. تو کیا آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ لیکن لوگ پتہ ہے کیوں پوچھتے ہیں کہ بعض مولویوں نے یہ روحانی سینٹر کھولے ہوئے ہیں, تو اس دھوکے میں لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں. وہ روحانی سینٹر میں پھر کچھ پڑھ کے بتاتے ہیں, ہاں میرا خیال کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں الو بنا رہے ہیں آپ کو. یاد رکھو, کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. نہ وہ آپ کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے, نہ وہ سامنے والے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. اپنے بارے میں ہاں مشورہ ضرور لے لیا کرو کسی سے کہ بھئی یہ خصوصیات بھی ہیں, یہ بھی ہیں, تو آپ ذرا بتا دیں کہ ان دونوں خصوصیات میں کون سی
صفات ایسی ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی یار، ابھی جو بات آئی نا یہاں پہ، ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی وہ جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ یوں ہیں اور وہ ہیں، بھائی میں تو پاگل ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں میں. تو بھائی پاگل، اگر پہلی بات تو یہ آپ پاگل ہوئے کیوں؟ آپ اس کو دیکھتے کیوں تھے آفس میں جا کے؟ اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا، کہیں نظر پڑ گئی یا کہیں پتہ چل گیا، تو اللہ نے کہا بھی پیغام بھیج دو، پیغام بھیج دیا، ہو گیا. نہیں ہوا تو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دو کہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. یہاں تک جو آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو یہ یقیناً گناہ کیا ہے آپ نے. آپ اضافی بے تکلفی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ نے کہہ کے لگا کے گپے، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کوئی خوبصورت ہوتے ایک دم لٹو ہو جائے. جب تک آپ نے بے تکلفی والا معاملہ نہیں کیا ہوگا، گپے نہیں ماری ہوں گی، ناجائز کی طرف نہیں گئے ہوں گے، لٹو ہونے کا واقعات عام طور پر وجود میں نہیں آتے. اور ہم تو پھر بھی بہت براڈ مائنڈیڈ مولوی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں لٹو ہو گئے تو نکاح کر لو. کسی دوسرے مولوی کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا لٹو ہوئے کیوں، لہٰذا اس سے نکاح نہیں کرو. بس تو پھر بھی کہہ رہے چلو بھائی نکاح کر لو یار. شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اگر کہیں لٹو ہو گئے ہو تو نکاح کر لو. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو ضروری تھوڑی وہ بھی آپ میں لٹو ہو. اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ جیسے میں لٹو ہوں اس کو بھی لٹو کروائیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ ہمارے پاس ایسی، یہ تو پولیس بھی نہیں کروا سکتی، ہم کہاں سے کروائیں گے یہ. تو حرام کی طرف جب آپ جاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان، اللہ آپ کے دل کا سکون چھین لے گا. اور یہ سوچ لیا کرو جب کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے نا جس پہ لٹو ہو رہے ہو، اور پھر یہ آئے گی یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں اور شادی کر لے گی، تو ذہن میں ایک چیز سوچ لیا کرو، سکون آ جائے. بولے یار کہیں بھی شادی کرے گی مرے گی بڈھی ہو کے. یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ ڈسٹیمپر ہے جو فرشتوں نے تھوڑے دن کے لیے، ابے بھائی تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہوتا ہے یہ، اس کے بعد 10 15 20 سال کے بعد ختم. بولا یار جہاں بھی جائے گی وہ بھی مرے گا. بڑے بڑے حسین تھے دنیا میں، حسین اور حسین آئے، قبروں میں ان کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں. تھوڑے دن کی انٹرٹینمنٹ ہے یہ، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملے تو اللہ کرو، صبر کرو، جو ہے اسی سے گزارا کرو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چڑیل جیسی بھی بیوی ملی ہے نا، بس صورت مل گئی، کوشش کریں اچھی ملے، لیکن اب ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور ہیں، ہونے سے پہلے کے حکام، جب تک نہیں ہوئی تو اچھے سے اچھا تلاش کرو. اور اخلاق کو ترجیح دے انسان شکل پر. اخلاق اچھے پہلے دیکھے، شکل و صورت دوسرے نمبر کی چیز ہے. جب ہو گئی تو چڑیل جیسی بھی ہو، تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے لیے دنیا میں اس سے حسین کوئی بھی نہیں ہے. دوسری حسینائیں ہوں گی وہ دوسروں کے لیے ہوں گی، اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا. اس سے دل میں کیا ہوگا؟ سکون. کیونکہ اللہ کی نعمت پہ جب انسان تقدیر پہ صبر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. اور جس آدمی میں یہ قناعت نہیں ہے اس کو کیسی ہی نعمتیں مل جائیں اس کو سکون نہیں ملتا. تو بھائی جو اصل بات ہے میں اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے، کہ جب ایک مقصد سامنے ہوگا اور ایک ویژن سامنے ہوگا تو دنیا میں جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں نا ان نعمتوں میں اللہ بہت لذت آپ کو دیں گے. اور جب مقصد سامنے نہیں ہوتا یا غلط مقصد سامنے ہوتا ہے، غلط مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا مقصد ہے. آج کل لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ دنیا. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ چلو یار ہم چونکہ مسلمان ہیں تو کبھی کبھار جمعہ بھی ہونا چاہیے، اتنا بھی کیا لبرل بننا کہ عید ہی نہ پڑھیں، اس لیے سے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عید بھی، رمضان کے 2-4 کچھ روزے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو یار تھوڑے سے اس علم اسمارٹ ہی ہو جائیں گے. لیکن نظریہ نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے جو ہونے چاہیے. وہ جذبات کیوں نہیں ہے؟ کہ نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اصل تو جنت ہے. اور چلو کوئی بھی مقصد نہ ہوتا تو یہ بھی غنیمت تھی. غلط مقصد ہے، اسی دنیا کو مقصد بنا لیا جو مسافر خانہ ہے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو W11 میں سفر کر کے لالو کھیت جا رہا ہو اور مقصد حیات W11 ہی کو بنا لے. بتاؤ بھائی کوئی اس سے بڑا بے وقوف ہوگا؟ ایک آدمی کراچی سے اسلام آباد جہاز میں جا رہا ہے، مسافر ہے، اور اسی جہاز کی زندگی کو کیا بنا لے؟
مقصد کہ مجھے یہاں چاہیے سکون، بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میں بٹن دباؤں ایئر ہوسٹس آئے، اور ایئر ہوسٹس بھی جو ہے نا وہ والی نہ آئے جو پچھلے سال آئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی جیسی مرضی آڑی ترچھی ایئر ہوسٹس بھی آ گئی، آپ کہتے ہیں یہ کون سے میری بیوی میرے گھر تھوڑی ساتھ جائے گی، کیا خیال ہے؟ وہاں جیسی آڑی ترچھی کو برداشت کر لیتے ہیں نا. ابے بھائی کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فلائٹ اس لیے کینسل کروا رہا ہو کہ وہ یہ والی پی آئی اے کی جو ایئر ہوسٹس ہے نا، یہ والی نہیں، مجھے وہ شاہین والی زیادہ، شاہین ایئر لائن میں جو ایئر وہ زیادہ اس سے جاؤں گا. آپ بولو گے بھائی مجھے ابھی اسلام آباد پہنچنا ہے، مجھے ایئر ہوسٹس سے کیا لینا، کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی بیویوں کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو. بھائی یہ W11 ہے، یہ جہاز ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تو جو مل گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، شکر ادا کرو. وہاں جا کے انشاءاللہ اچھی مل جائے گی اگر شکر صبر کر لیا. ایک بہت بدصورت عورت تھی، نہیں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کا شوہر تھا بہت ہی بدصورت، شاعر تھا، فرزدق نام تھا غالباً اس کا. تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور میاں کیا تھا بہت بدصورت. تو وہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. عورت یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، لیکن بیچاری شوہر کے احترام میں بہت دنوں سے کہہ نہیں پا رہی تھی. یہ کہنا کیوں چاہتی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا میری خامیوں کو بھی برداشت کیا کرو. لیکن اگر وہ یوں کہتی تم شکل کے اچھے نہیں ہو تو وہ ظاہر ہے اور بدصورتی پہ اتر آتا وہ اور ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنا لیتا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے، مجھے بھی جنتی کہا، اپنے آپ کو بھی جنتی کہا، بڑی زبردست بات ہو گئی. اس نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں، تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو. اور قرآن میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور کیسی ہوشیار لڑکی تھی دیکھو، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی. وہ فرزدق شاعر تھا نا، وہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس بیچارے کی جب شادی نہیں ہوئی تھی کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا اس کو، بدصورت بہت تھا. ایک خوبصورت خاتون آئی، اس نے فرزدق کو ایسے کر کے اشارہ کیا، بولی ادھر آؤ. یہ بڑا خوش ہو گیا، وہی چلو ابھی کوئی لفٹ کرانے والا مل گیا. اسے لے کر دکان پہ چلی گئی. وہ بڑا خوش کہ بھائی شاید شاپنگ کرا رہی ہو مجھے. دکان پہ جا کے دکاندار سے بولا ایسا، یہ کہہ کے چلی گئی. تو یہ فرزدق نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا بھائی محترمہ میں نے تو شیطان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، شیطان کیسا ہوتا ہے کیا وہ بتائی نہیں. تو یہ بازار میں تلاش کر رہی تھی کوئی شیطان کی شکل کا ملے، تو یہ آپ کو لے کر آئی بولے ایسا بنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جن کا کوئی سرے سے مقصد ہی نہ ہو وہ سفر ہی کو مقصد سمجھیں، وہ ڈپریشن کے مریض بولو بھائی بنیں گے. وہ پھر سکون، ان کو جو جتنا ملے گا اس کو کم سمجھیں گے، جتنا ملے گا. کیونکہ ان کو اگر صبح آپ نے ناشتے میں انڈے پراٹھے کھلا دیے وہ کہیں گے یار اس سے بھی ہائی لیول کا ناشتہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے اس کو اگر ایسا گھر دے دیا جس میں گرمی سردی سے حفاظت ہو گئی، وہ کہے گھر یہ کیا گھر ہے، گھر تو زرداری کا تھا، گھر تو مسلم لیگ نون والوں کے گھر ہوتے ہیں، گھر تو ایسے ہوتے ہیں، گھر تو وہ ہوتے ہیں جو سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات ہیں. کیا جھونپڑا، کیا گھر، کیا 120 گز کا گھر، یہ کوئی گھر ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی تفریح ہے. تو وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا رہے. اس کو آپ شراب کباب پلا دیں کر دیں تو وہ، اور دیکھو شرابی کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، اور پیتا ہے اور پیتا، مر جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اس کا. تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. متنبی ایک شاعر گزرا، اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. بڑا عجیب شاعر تھا، بڑی پیاری بات کہہ گیا. اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہی نہیں ہے جس نے اس دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لوگوں کو تو بڑی بڑی خواہشات پوری کر کے گئے ہیں. اس کا اگلے مصرے میں جواب دیا لن تہا عرب الا الی عربی. ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتی ہے. وہ نہیں آ رہی بات. ایک خواہش جب پوری ہو گئی نا آپ کی تو آپ سکون میں نہیں آتے، وقتی ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر اس سے زیادہ مزید خواہشات پیدا ہو جاتی اور چاہتا ہے کہ اور بھی مزے کی زندگی گزرے. تبھی تو گوروں کو دیکھو وہ انٹرٹینمنٹ کے کیسے کیسے طریقے تلاش کرتے ہیں. یار اب یہ والا بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا یہ پرانی ہو گئی، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرو جس سے اور زندگی مزے کی گزرے. پھر وہ عجیب عجیب باولی شکلیں بنا کے لے آتے ہیں، سر پہ کٹورا رکھ کے بال کٹا کے لے آئے. کیوں بھائی؟ تاکہ میں عجیب سا لگوں، دیکھنے میں عجیب سا لگوں گا تو لوگ بولیں گے بھائی عجیب سا لگ رہا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی.
کچھ کرے یا نہیں. بائکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے موسٹ وانٹیڈ. جو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ اپنی بائک کے پیچھے لکھتا ہے, لیکن لکھا ہوا ہے تاکہ میں عجیب سا لگوں, پولیس میرے پیچھے بھاگے اور میں پکڑا جاؤں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی, پولیس بھاگ رہی ہے. کسی نے لکھا ہوا میں شیطان کا بندہ ہوں. بھائی اللہ کے بندے تو عبداللہ تو سبھی لکھتے ہیں, ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ شیطان کا بندہ. لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو عجیب عجیب وہ اسٹائل بنا رہے ہیں, بالوں کی کٹنگ, کچھ چوہا اسٹائل, جنگلی چوہے کے بال بنا لیے. پھر خواتین کی حالت بھی یہی ہے, ناخن بڑھا رہی ہیں, آئی بروز فیشن کے میں دیکھنے میں اچھی تو لگ رہی ہوں, بہت زیادہ اچھی لگوں میں کسی طریقے سے, اتنی اچھی لگوں کہ کمر غائب ہو جائے. ایجنسیاں تلاش کریں کمر, سی آئی ڈی والوں کو بھی نہ ملے. وہ ایک میں یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا, اس پہ کسی نے جو ہے نا وہ بتایا کہ بھائی یہ فیٹ کو ختم کرنے کا طریقہ, تو لوگ بڑے مزاحیہ وہ بھی کرتے ہیں نا. تو یوٹیوب کی جو معلومات ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. وہ کوئی جاہل 2 نمبر حکیم تھا, اس نے پتہ نہیں کیا نسخہ بتایا کہ بھائی اتنی مقدار میں آپ یہ سفوف کھا لیں, جبکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ سفوف وہ جو کوئی اجوائن تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی, وہ اتنی مقدار میں کھائیں گے تو غائب ہو جائیں گے آپ. لیکن اس نے لکھ دیا, تو نیچے کسی نے لکھا بھائی اس سے ایسا تو نہیں کہ کمر غائب ہی ہو جائے گا, یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہو اس سے تو آدمی غائب ہو جائے گا. تو ایسے نسخے استعمال کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے, گوگل پہ سرچ کر کے یہ کر لیں کسی طرح, یوں کر لیں کسی طرح, تو وہ سلم اسمارٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر دماغی توازن خراب رہے. تو ایسی صحت کا کیا کرنا ہے جس سے دماغی آپ کا خراب ہو جائے؟ کتنی اچھی زندگی میں صحت بنانے کی کوشش کرو, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو بھی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ W11 میں سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ سفر کر کے چلے جائیں گے. تو یہ والی جب لائف اسٹائل ہوتا ہے, ٹینشن فری زندگی گزرتی ہے. لیکن یہ لائف اسٹائل انہی لوگوں کا ہوگا جو دنیا کو مقصد نہیں بناتے, جنت کو مقصد بناتے, اللہ کی رضا کو مقصد بناتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.